وروز جمعرات ووقت بعد نماز عشاء ومقام دار الحديث دار العلوم سكنية دیوبند وعنوان علم الغیب توثیق الایمان موبائل مناظرہ خبر صوبہ آسام کا سالانہ اختتامی پروگرام زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامعہ احمدیہ ناسک ہوگا۔ اس اجلاس کی صدارت کے فرائض حضرت مولانا مفتی شریف خان قاسمی مختلف جامعہ احمدیہ اور حکمیت کے فرائض حضرت مولانا مفتی کثیر احمد صاحب رئیس مدارس دار العلوم دیوبند انجام دیں۔ اب شرائط مناظرہ ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، ہر ترجمان کو اپنا دعویٰ بغیر کسی قید و حجت کے واضح انداز میں پیش کرنا۔ نمبر 2، ہر ترجمان کو اپنا دعویٰ ایک منٹ کے اندر پیش کرنا۔ نمبر 3، دعویٰ کو مکمل کرنے کے لیے ہر ترجمان کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے۔ نمبر 4، دعویٰ کو مکمل کرنے کے بعد ہر فرد کو 5 منٹ اور ہر ترجمان کو 2 منٹ یعنی مشترکہ 7 منٹ کا وقت دیا جائے۔ نمبر 5، حوالہ ان کتابوں کا معتبر ہوگا جو فریقین یا کسی ایک فریق کے یہاں حجت ہے۔ نمبر 6، اکابرین کا نام مختصر انداز میں دینا۔ نمبر 7، انفراد موضوع کی صورت میں شکست فاش تسلیم کرنی ہوگی۔ نمبر 8، شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کی صورت میں شکست فاش تسلیم کرنی ہوگی۔ نمبر 9، دوران مناظرہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں حضرت حکم مصطفی صاحب کو مناظرہ بند کرانے کا کلی اختیار ہوگا۔ نمبر 10، مناظرہ اردو زبان میں پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 11، اخیر میں ترجمان علماء بریلوی کو اپنے موقع سے برات کا اظہار کرنا ہوگا۔ نمبر 12، ترجمان علماء دیوبند مولوی رفیق الاسلام شریک تکمیل اسلام جبکہ ترجمان علماء بریلوی مولوی صابر احمد دور حدیث شریف ہدایت کا اظہار۔ دوران مناظرہ اسٹیج پر آپ حضرات کے سامنے وقفہ سے 3 رنگ کی بتیاں روشن کی جائیں گی۔ ہر ترجمان کی متعینہ 5 منٹ ہری بتی روشن کی جائے گی۔ 3 منٹ گزرنے پر پیلی بتی روشن کی جائے گی۔ متعینہ وقت ختم ہونے پر لال بتی روشن کی جائے گی۔ مزید 30 سیکنڈ گزرنے پر گھنٹی بجا دی جائے گی۔ اب مائک چھوڑنا ضروری ہوگا اور صورت دیگر طریق ثانی کو مائک چھیننے کا مجاز ہے۔ مشترکہ 7 منٹ کا آغاز پر ہری بتی روشن ہوگی۔ ہر ترجمان کے 2 منٹ گزرنے پر پیلی بتی روشن کی جائے گی۔ ہر فرد کے 5 منٹ یعنی 7 منٹ ختم ہونے پر لال بتی روشن کی جائے گی۔ مزید 30 سیکنڈ گزرنے پر گھنٹی بجا دی جائے گی۔ اب مائک چھوڑنا لازم ہے اور صورت دیگر طریق ثانی کو مائک چھوڑنے کا مجاز ہے۔ منجان انجمن تفسیر ایمان موبائل مناظرہ خبر صوبہ آسام دار العلوم سکنیہ دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں بارگاہ عزتی میں حمد و ثنا کے بعد اپنے تمام اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور بالخصوص صدر محترم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری اس حقیر سے دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، اور میں جامعہ حاضہ کے نوشگفتہ طلوع کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس محفل کی زینت بخشی۔ تو میں بغیر تاخیر کے علماء دیوبند کی طرف سے دعویٰ پیش کرتا ہوں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی بھی فرد کو حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم نہیں عطا کیا گیا۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عقیدہ کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے بلکہ کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علماء توحید کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اور ہم اس کو قرآن و احادیث سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں علماء توحید کے ترجمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدعا کی دعائیں کریں۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ جمیع ما کان و ما یکون، اسی طرح کل علم غیب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جمیع ما کان و ما یکون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو گیا اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے، ان میں سے ہر ایک جز کی، ہر ایک پل کی خبر اللہ کے رسول کو ہے یا نہیں ہے، اس بات پر اختلاف ہے۔ مخالفین حضرت کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ہر جز اور ہر پل کی خبر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ اسی پر دلیل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دلیل نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 59 صفحہ نمبر 136 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کی پاس، اسی کی پاس، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی پاس ہے غیب کی کنزیاں، غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کی پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت بالکل صحیح ہے اس بات پر کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سامعین بتنقید دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 2 سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 50 صفحہ نمبر 134 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید ولد آدم فخر الرسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان مبارک سے اپنے اٹل اور محکم کتاب میں قانون کلی کے طور پر یہ صریح اعلان کرایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان يتبع الا ما يوحى الي۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا اقول ولا اعلم الغیب، سن لو کان کھول کے ولا اعلم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب آپ کیا غیب کو نہیں جانتے ہیں۔ بالکل صحیح آیت ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے۔ اس آیت کا کوئی اگر ممکن انکار کرے سامعین آپ ہی حکم لگائیے، قرآن کریم کی کوئی ایک حرف کا انکار کرے وہ کی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو علماء نبی حضرت اس آیت کے منکر ہیں، اس وجہ سے یہ حضرت دائرے اسلام سے خارج بلکہ کافر ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، دلیل نمبر 3 سورہ نمل آیات نمبر 65 پارہ نمبر 20 صفحہ نمبر 383 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، غیب کو نہیں جانتے ہیں الا اللہ، صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات بھی بالکل صریح ہے، یہ آیات بھی بالکل صریح ہے۔ اس آیت کے منکر کو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ سامعین کرام، اسی مربس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 11 کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 107 صفحہ نمبر 205 کے اندر فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں ایک حدیث کسی کا پادری مدینہ طیبہ کے اندر ایک مسجد بنوائی تھی، مسجد زرار کے نام سے۔ اللہ کے رسول کو بھی دعوت کیے تھے اس مسجد کی اختتام کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کا رجحان بھی بڑھ چکا تھا۔ تو اس اللہ کے رسول کا رجحان بھی بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو مبعوث فرما کر اللہ کے رسول کو آگاہ فرما دیا، اے حبیب یہ تو مسجد بنوائے گئے مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو یقیناً اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ایک خبیث قسم کے پادری جنہوں نے مسجد۔ اب میں علماء ریڈیت کے ترجمان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی مدعا بالدلائل ثابت کریں۔ الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد۔ آپ تمام حضرات نے ابھی علماء دیوبند کے ترجمان صاحب کی دلائل سنی ہیں، لیکن وہی دلائل ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان نے جو سب سے پہلے دلیل پیش کی ہے وہ عندہ مفاتیح الغیب کہ اللہ رب العزت کے پاس غائب کی کنجی ہے۔ اور آپ تمام حضرات یہ جانتے کہ کنجی کس چیز پر، تالا کس چیز پر لگایا جاتا ہے؟ جو چیز اندر ہے اور وہ اندر والی جو چیز ہے اس کو باہر نکالا جب جائے تو اس کو تالا لگایا جاتا ہے کہ اب اس کو باہر نہیں لگایا جائے گا، بعد میں باہر نکالی جائے گی اس چیز کو۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت کے علم غیب تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، اپنے اسی علم غیب کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ قل لا اقول عندي خزائن اللہ۔ یہ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمام خزانے ہیں، علم ربوبیت اللہ کے پاس ہے، تمام مغیبات اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر نبی پاس نہیں ہے۔ لیکن جو علم اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہی ہم تو وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور وہی عالم الغیب ہے۔ اب سنیے قرآن کریم کے سورہ احزاب پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر بتانے والے ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا۔ اور آپ تمام مذہب کے تو جانتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے کب گواہی دیتا ہے، کب گواہی دے سکتا ہے، جبکہ وہ آدمی جس کے بارے میں گواہی دے اس کو پہلے وہ کارناموں کو جان لے، تب جا کے گواہی دے سکتا ہے۔ اور گواہی کب دیں گے؟ قیامت کے دن پچھلے امتیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، پچھلے نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پچھلے نبیوں نے اپنے امتیوں کو اللہ کی توحید کو پہنچائے، دین کو پہنچائے، وہی گواہی دیں گے۔ اور اس وقت تک پچھلے نبیوں کے اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کیسے قبول کر لی جائے گی؟ کیسے قبول کر لی جائے گی؟ آپ بتائیے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کی جو کارنامے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتا ہے سامنے نظر؟ آپ بتائیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ثابت ہو رہے کہ نہیں؟ بتائیے۔
और सुनिए कुरान करीम के सूरह बकरा पारा नंबर 15 आयत नंबर 145 में वयकुन रसूल अलैकुम शहीदा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह और निगहबान होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर नबुव्वत की वजह से इंसान के दिलों के भेद को जान लेते हैं। उसके ईमान, उस शख्स के ईमान का भेद जान लेते हैं, उसका ईमान किस दर्जे तक पहुंचा हुआ है, और उसके बदअमल, उसके नेक अमाल के बारे में अल्लाह के रसूल जान लेते हैं। तब जाके आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह और निगहबान होंगे। लेकिन उलमा देवबंद को कहाँ पता, उनको तफसीर से कोई सरोकार नहीं है, वो तफसीर से वो प्रेरणा के पीछे लगे रहते हैं, वो तफसीर से क्या बात है। तफसीर के किसी किताब को मुताला करने को टाइम ही नहीं है, क्योंकि उलमा प्रेरणा क्या कहते हैं पता नहीं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि जाअल कुरान ने फरमाया जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अरे तुम कई मरतबा प्रेरणा के पीछे लग जाओ, प्रेरणा के अंदर घुस जाओ, किंतु फिर और बातिल का फरार सामने दरवाजा वही रहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कुरान करीम सूरह निसा नंबर 5 रुकू नंबर 17 आयत नंबर 113 वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और तुमको वो चीजें सिखला दिए जो तुम नहीं जानते थे, जो तुम नहीं जानते थे। उसकी तफसीर लगाई है वअल्लमका मा ऐ मिनल अहकाम वल गैब, यानी अहकाम और इनमें गैब सिखला दिए आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आकर हमारे दलाइल का जवाब देने लगे, क्या टक्कर है। सबसे पहले बात तो है उन्होंने आयत कहीं से पेश किया और दलील दिया, दलील में पेश कर रहे हैं वो जो आयत उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून ar-रसूलु अलैकुम शहीदा। अगर तुम कहते हो कि गवाही के लिए आमने सामने होना जरूरी है तो तुम इस इश्काल का जवाब दो। अगर तुम हो गए कि हकीकतन जो क़यामत के दिन जब ये पूरे जो अगले भी जो उम्मतें गुजर गए हैं उनके सिलसिले में उम्मत मोहम्मदिया गवाह देंगे। इसी आयत कहने ना उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, उम्मत वसत मुराद हम हो रहा है आखिरी उम्मत मोहम्मदिया। उम्मत मोहम्मदिया की थे सबसे पहले जो उम्मत गुजर गए उनको देंगे तो कैसे गवाह देंगे, इसका आपका जवाब दे दीजिएगा। तो इसी तरह वो कह रहे थे दूसरे आयत पेश करने की तो कोशिश की थे लेकिन कर नहीं पाए। वो आयत है जिसके अंदर ये फरमाया गया कि तो मैं उसी दलाइल पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल बिस्तर पे जाते थे, वहाँ खजूरें पड़े हुए रहते थे, अल्लाह के रसूल हाथ में उठा लेते थे और उठा के फरमाते थे मुझे नहीं मालूम ये सदका ज़कात की है या अपने घर की। इस बिना में शक शुबा की वजह से अल्लाह के रसूल नहीं रोज फरमाते, नहीं खाते थे और ये कहते थे, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के रसूल को हर जुज़ के इल्म अल्लाह के रसूल को है। जिस नबी के हाथ पे खजूर रखे हुए हैं नबी फरमा नहीं पा रहे हैं ये खजूर ज़कात की है अपने घर की, और इसको अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब कहते हैं। इसी पर बस नहीं है, हज़रत अली एक दिन हज़रत अली रज़ी बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन घर से नाराज होकर कहीं चले गए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को बुलाकर फरमाया, ए सहाबा देखो तो अली कहाँ गए, किधर गए, तलाश करके लाओ। सामीन बतनकीन अगर अल्लाह के रसूल हर चीज को जानते, हर चीज को जानते तो यकीनन फरमा देते कि यहाँ है अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ से ले जाओ। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है, हर जुज़ हर पर के अल्लाह के रसूल को नहीं है। मैं हमारे
دعوت پر مزید دلائل پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا ضیاء الرحمان کو دعوت دیتا ہوں مزید دلائل پیش کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہاں اس مجلس میں علم غیب کے بارے میں ایک تنازع ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے فرمایا کہ تفسیر کے بارے میں جانتے نہیں مناظرہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. تو شاید آپ جن تفسیر میں پڑھے ہیں ان تفسیر میں ان آیاتوں کے حصے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کر رہا ہوں, سب سے پہلے سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. قصہ یہ ہوا کہ ابن مکتوم صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آ کر فرمایا کچھ دین اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا. تو قطع کلام کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین کفار کا سمجھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہو کر چلنے لگے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور ان آیات نازل ہوئے کہ تو کیا بتائیے آپ جو تفسیر پڑھے ہیں ان تفسیروں میں یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے نہیں دیکھا. اگر اچھے طرح سے نہیں پڑھے تو دارالعلوم ذکریہ جیسے مدرسہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے, قائم ہے, آئیے پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ یہاں کے حضرت بہت محنت سے پڑھاتے ہیں. دوسرے دلیل سماعت فرمائیے. سورہ معوذتان کو اٹھائیے, قرآن کھول کر دیکھ لیجئے. سورہ معوذتان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اثر ہوا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ مجھے بیمار کس وجہ سے ہوا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعہ الہام فرماتے ہیں کہ آپ کا جو بیمار ہوا وہ کسی نے سحر کر دیا, کسی نے جادو کیا ہے. اسی طرح سورہ کہف پارہ نمبر 15 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 23 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. کہ اللہ یہاں پہ ایک قصہ یہ ہے کہ کفار مشرکین نے 3 سوالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالات فوراً جواب دینا چاہیے تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میں کل جواب دے دوں گا, لیکن ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں رہے. تو وہی کے انتظار میں رہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ان کو پتہ چلا اور ان کے غور تفصیل سے ان مشرکین کفار کو فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جب جواب نہ دے پایا. تو آپ بتائیے آپ لوگوں کے فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ ہے. آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہوتے تو یہاں ایک دن نہیں 2 دن بلکہ 15 دن تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم ہوئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کی تفسیر نہیں ہے. اور اسی طرح مسلم شریف کھول کر دیکھ لیجیے. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, اگر فرمایا جاتا کہ صدقہ کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتا, بلکہ جب کہا جاتا کہ یہ ہدیہ کا ہے یا تو تحفہ کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتا تھا. تو آپ بتائیے اگر بس مولوی صاحب جب ہمارے ادھر آئے آواز کی بہت ضرورت ہے, ضرور سے بچ رہی
دیکھیں ترجمہ صاحب کے سب سے پہلے آگے دلیل کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ جو دلیل ہماری ہے اسی دلیل سے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب میں ثابت ہو رہا ہے، تو اس کا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ بتائیے۔ اور ہم پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں، وہ بتائے کہ امت کی گواہی کے بارے میں، ارے جب امت کی گواہی لی جائے گی تو اس وقت امت کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ اے امت محمدی، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس سے اعتراض ہو جائے گا اور اس وقت امت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ امت محمدی کو کہیں گے کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میرے امت قابل گواہ ہے کیونکہ میں نے اس قوم کو بتایا تھا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ پچھلے نبیوں نے اپنے امتوں کو آپ کے دین کو پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول کر لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی، یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے۔ لیکن امت محمدی کے بارے میں نہیں، کیونکہ امت محمدی پر فوراً اعتراض ہو جائے گا۔ اور دیکھیے وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے تھے کہ یہ ہدیہ کی چیز ہے یا کسی ایسی چوری کی چیز ہے یا کسی ایسے بغیر حلال کی چیز، حرام کی چیزیں ہیں، کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ تعلیمات پوچھتے ہیں کہ جو لے کے آئے ہیں اس کو یہ چیز سکھا دیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی چیز دے کہ تم پوچھ لیا کرو، حرام کی چیز مت کھایا کرو، حرام کی چیز مت کھایا کرو، تم پوچھ لیا کرو، یہ تعلیمات تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے سورہ جن پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ رب العزت اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتے، کسی کو مطلع نہیں فرماتے، اس کے بعد فرمانے إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو مطلع فرما دیتے ہیں، اس کو انتخاب عطا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی اللہ کے نبی پسندیدہ نہیں ہے؟ بتائیے، جو نبی تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے، تمام مخلوقوں پر سطح حاصل ہے، کیا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بتائیے، ان کے گمراہی پر، ان کے گمراہی پر آپ گمراہ کیجیے، آپ بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنی دعوت پر مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں مناظر اسلام مولانا صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مزید دلائل پیش فرمائے۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہمارے ترجمان نے ان لوگوں کو بہت سارے دلیلیں دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ گمراہ فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں میں بھی دو چار دلائل جو ان کے سامنے پیش کروں شاید وہ مان لیں۔ چنانچہ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف پارہ نمبر 27 میں ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس سے مطلع فرما دیتے ہو۔ چنانچہ معالم التنزیل یہی آیات علی الخبر وخبر السماء وقد تلی علیہ من الاخبار والقصص بضنین ای بخیل یقول انه یأتیہ علم الغیب فلا یبخل به علیکم بل یعلمکم ویخبرکم ولا یکتمہ کما یکتم الکاہن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب پر اور آسمانی خبروں پر اور ان خبروں اور قصوں پر بخیل نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غائب آتا ہے، بس وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں اور تم کو خبر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کاہن چھپاتے ویسے نہیں چھپاتے،
اور تفسیر خازن میں ہے یقول انه علیہ الصلوۃ والسلام یأتیہ علم الغیب فلا یفعل به علیکم بل یعلمکم. مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غائب آتا ہے بس وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں. اس آیات و عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غائب آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے ہیں اور سکھائے گا وہی شخص جو کچھ جانتا ہوگا. اور ایک دلیل ہے مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 میں حضرت جبریل ہے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فاخبرنی عن الاسلام، آپ نے بتا دیا. فاخبرنی عن الاسلام، آپ نے بتایا. پھر بتایا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا المسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جس شخص کو قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جانکار نہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کسی مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس پر اعتماد کر کے یہ بیٹھ جائے کہ کچھ قیامت ہم توبہ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے جبریل نے فرمایا فاخبرنی عن امارتها، یعنی قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجیے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الرباط العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تم لوگ جب دیکھو گے کہ باندھی اپنے آقا جمنے لگے اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن والوں بکری چلانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ عالیشان بلڈنگ میں تکبر کے ساتھ زندگی گزر رہے ہیں تو سمجھ لو یہ قیامت کی علامت ہے. آپ ذرا بتائیے کیا یہ علامت ماضی کے ہے یا آئندہ کے ہے؟ یہ آپ نے جو بتایا قیامت کی علامت ماضی کی خبر ہے یا غائب کی خبر ہے؟ غائب. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غائب چلتے ہیں. اور ایک دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم اللہ کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ سے سب سے پہلے علماء تحریر حضرات نے یہ دلیل پیش کی تھی جو علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائی جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے. اب بتاؤ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو سکھا دیا وہ علم غیب کہاں رہا؟ علم غیب کو اس کو کہتے ہیں جو کسی بغیر ذرائع اور بغیر وسائل کے حاصل ہو. اگر تم اس آیت سے اللہ کے رسول کے لیے عالم غیب ہونا ثابت کرتے ہو تو اس سے تو یہ لازم آئے گا. دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں تو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بات سکھائے ہیں تو انسان نہیں جانتے تھے نہیں جانتے ہیں کہ اگر سکھانے سے عالم غیب ہو جاتے تو بتاؤ اس آیات کی آیت عموم ہے، ہر ایک شامل ہے. مسلمان ہو قابل ہو عورت ہو مرد ہو ہر ایک کے لیے عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو تم اور تمہارے ماں باپ نہیں جانتے تھے وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی. کیا سکھانے ہی سے عالم الغیب ہو جاتے ہیں؟ سامعین کرام اب بتاؤ جو اکابر دارالفقریہ ہمیں سکھاتے ہیں وہ باتیں بتاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ اساتذہ کرام کی بتانے کی وجہ سے سکھا دینے کی وجہ سے ہم عالم الغیب ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہے. ان کی طاقت کا دری میں مت کرو. اسی طرح انہوں نے ان کی صاحب نے ایک دلیل پیش کی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ کو خود نہیں کرتے غائب کی خبر بتانے میں. سامعین تمدین یہ آیات علامہ روح علامہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق 7ویں نمبر پر نازل ہوئے ہیں. مکی صورت ہے بالاتفاق مکی صورت ہے. اس آیت کریمہ کے بعد 160 صورتیں نازل ہوئے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو ہر پل ہر جز ہر چیز کی خبر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 160 صورت نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سامعین بتنقید اسی پر بس نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
अपने उम्र की जिंदगी में फरमा रहे हैं मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा मुझे नहीं मालूम, लिहाजा तुम मेरे वजह का के इत्तेबा करना। भाई बताओ, जिस नबी के उम्र के बारे में नहीं है, जिस नबी अपने उम्र के बारे में नहीं फरमा पा रहे हैं, उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हो, उस नबी की शान में गुलू करते हो, शर्म नहीं आती। मैं मुद्दा पर हमारे मुद्दा पर करने के लिए पाकिस्तानी आता मौलाना अब्दुल जलील पाकिस्तानी को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप लोग अभी भेजे यहाँ, आपको चले जाना चाहिए ऐसे कैसे कैसे दलाल देकर गुमराह करने के लिए आया। आप लोग समझते नहीं क्या? आप लोग तो पढ़ा लिखा आदमी है, हमारी बात सुनिए। अभी जो बात कर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गायब मानते हैं, और हालांकि कुरान और हदीस के अंदर आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमी के अलावा और कोई आलिमुल गायब नहीं है। देखो मैं दलील देता हूँ, सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 9 में है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दी व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु। और अल्लाह सब कुछ छुपी हुई चीजें को जानते हैं, आसमान की और जमीनों की, और उसी की तरफ रुजू है सारा का, और उसी की तरफ रुजू है। क्या पता चल रहा है भाई? अल्लाह के अलावा और किसी के पास कोई चीज नहीं रुजू है, और सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं आसमान और जमीन के अंदर चीजें है, और अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानते भाई। ठीक है ना? कुरान के अंदर है ना भाई? है क्या? बोले खोल करके देखना दोबारा फिर। और देखिए सूरह आराफ के अंदर पारा नंबर 9 रुकू नंबर 22 के अंदर है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैरि वमा मस्सनिय अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। भाई क्या कहा इसके अंदर? कुल अल्लाह इसका फरमा रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आए मोहम्मद आप कह दीजिए कि ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शाअ अल्लाह, कि मैं अपने जान के मालिक नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है अल्लाह ताला कि मैं अपने जान के मालिक नहीं हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बोल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने के लिए कह रहे हैं आप कह दीजिए कि मैं अपने जान के मालिक नहीं हूँ, भले का ना बुरे का, मगर अल्लाह ताला जो चाहे, मगर अल्लाह ही जो चाहे। उसके आगे क्या फरमाया? वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनिय अस्सूअ। अगर मुझे गायब की बात मालूम होते, क्या भाई क्या भाई बताइए? अगर मुझे गायब की बात मालूम होते तो मैं बहुत खूबियाँ लेता, तो मैं बहुत भलाई लेता, वमा मस्सनिय अस्सूअ, और मुझे कभी और मुझको कभी बुराई नहीं पहुंचती। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बुराई पहुंची, कितने तकलीफें पहुंची, आपको सब मालूम है। आप पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, ये आपको मालूम है, उन्हें मालूम नहीं है, उनको समझाना चाहिए। आप उनकी बात गौर से मत सुनिए, क्योंकि वो आपको गुमराही तरफ ले जाएगा। और सुनिए हदीस के अंदर मिशकात शरीफ सहीह मिशकात छापा नंबर 42 और अबू दाऊद शरीफ छापा नंबर 85 के अंदर है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि हम लोग यानी सहाबागण रज़ियल्लाहु ताला अलैहि अजमईन एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में मशगूल थे। भाई किससे मशगूल थे? खाने में मशगूल थे, नहीं नमाज से मशगूल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते मुबारक को अचानक उतर करके पाँव से उतर करके भाई रख दिए। जब ये हज़रत आप सल्लल्लाहु जब ये देखा सहाबागण रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबागण ने इत्तेबा करते हुए सहाबा ने भी अपने अपने जूते को उतार दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में अर्ज़ किया, या आए सहाबा आप लोग क्यों जूते उतारे? तो सहाबागण रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने जवाब दिया कि आपको हम इत्तेबा करते हुए उतार दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, आए मोहम्मद आपके जूते के नीचे गंदगी है, अगर आप
بس ہمارے ترجمان صاحب بتا رہے تھے کہ علم غیب تو بغیر رائے کے جو بغیر رائے کے ہو اس کو علم غیب جب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بتا ہی دیا تو وہ علم غیب کہاں ہے؟ جب ایک عالم جب آپ چھوٹے تھے تو ایک عالم نے آپ کو پڑھائے اور بعد میں آپ بھی عالم کہنے لگے تو اس وقت آپ عالم نہیں کہنے لگتے تھے اسے اب تو دوسرے کچھ کہنے طالب علم اس میں کہتے لیکن آپ کو بھی عالم کہتے ہیں تو جب اللہ رب العزت نے علم غیب جب موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیے تو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب کہیں گے کہ نہیں؟ اب بتائیے کہیں گے کہ نہیں؟ ضرور کہیں گے اور کہہ رہے کہ جو اساتذہ کرام ہمیں سکھاتے ہیں کبھی اچانک باتیں سکھاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے وہ بھی تو علم غیب ہمارے لیے اور اساتذہ کہاں سے سیکھ کے آئے وہ بھی آپ کے اساتذہ سے سیکھ کے آئے ہیں اور آگے جا کر تمام اساتذہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے آئے ہیں اگر ان میں سے علم غیب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اور اسی طرح وہ کہتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں اللہ رب العزت کے پاس ہے اور وہی اسی کی طرف لوٹتی ہے تمام چیزیں لوٹتی ہیں ایک تو ہم بھی لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس تمام مغیبات اللہ رب العزت کے پاس ہے تمام علم غیب اللہ رب العزت کے پاس ہے لیکن ان میں سے علم غیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے اور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کا مطلب تمام علوم میں علومیت میں نہیں جانتا ہوں اس میں علم ذاتی کی نفی ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ذاتی کی نفی نہیں ہے اور سنیے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں برے مختار کتاب الحج تريد الحج سنة 9 وإنما أخر عليه الصلاة والسلام ل10 ليظهر ما علمه في بقاء حياته ليكون التبليغ کہ حاج سال 9 ہجری میں مشہور ہوا تھا تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری تک کا مؤخر کر دیا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں آئندہ سال بھی میں زندہ رہوں گا میں آئندہ سال بھی حیات رہوں گا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری تک مؤخر کر دیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بارے میں پتا نہیں ضرور پتا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھی اور سنیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تمام دانائی حاصل کر لیتا اس میں ایک تو دوسری نظام دوسرے نے اس میں 3 توجیہ کیے کہ اس میں 3 جواب دیے کہ ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور ان کو اشارہ کیے جب فرما رہے تھے کہ میرے پاس علم غیب حاصل نہیں ہے علم غیب یعنی تمام علم غیب میرے پاس حاصل نہیں ہے اور یہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تو صرف علم ذاتی ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے میں اب مناظرین حضرات سے مزید دلائل پیش کرنے کے لیے حضرت اللہ مولانا مفتی سیف الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مزید دلائل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگ بہت ہی دیر سے سن رہے ہیں کہ ہمارے علماء اہل حدیث کی ترجمان صاحب بہت ہی بہترین طریقہ سے علماء دیوبند کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب دیا گیا، علم غائب دیا گیا، لیکن علماء دیوبند اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی کھوپڑیوں میں بات گھستے نہیں ہے، یہ لوگ راہ راستے سے بھٹک گئے جس کی وجہ سے وہ بات مانتے نہیں ہیں. حدیث و قرآن سے ان کی کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں حضرات کے سامنے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب دیا گیا. سورہ رحمان پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 2 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم
उलमाए देवन से पूछना चाहता हूँ कि माँ का नाम यकून का मतलब क्या है? उनको पता है? हदीस और कुरान का मफहूम समझते हैं कि माँ का नाम यकून का मतलब क्या है? माँ का नाम यकून का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले पिछले तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया। जिससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब दिया गया। तफसीर में तंजील हुसैनी इसी आयत की तहत خلق الإنسان أي محمد عليه السلام علمه البيان يعني بيان ما كان وما يكون. اللہ نے انسان میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلے پچھلے باتوں کا بیان ان کو سکھا دیا. یعنی زمانے اپنے ایک سے لے کر دخول جنت دخول نار تک جتنی ساری علم ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب دیا گیا. تفسیر حمیم اسی آیات کی تحت قیل اراد بالانسان ای محمد علیہ السلام علمه البیان یعنی بیان ما علمه البیان یعنی بیان ما كان وما يكون لانه علیہ السلام نفی عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم القیامہ. کہا گیا کہ انسان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو بیان ان سارے اگلے پچھلے امور کا بیان ان کو سکھا دیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کی دین کی ساری چیزیں سب چیزوں کا علم سکھا دیا. جنت قیامت کب واقع ہوگی, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, کون کیا کھائے گا, کون کہاں مرے گا, ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. اس خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب دیا گیا. لیکن علماء دین خلائق کے باوجود ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر مان لے گا تو علماء دین سے نہیں بتائے گا. علماء دین کی جگہ سے ٹانگ نہیں گرچا سکتے, اس لیے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ آخر دلیل پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ علم القرآن. بھائی تو دیکھ لو کس نے اس کو سکھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا. بس سکھا دینے سے عالم الغیب ہو گئے. ہم تو وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی ذرائع حاصل ہو. اس میں تو ذرائع موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا. درمیان واسطہ جبرائیل امین ہے. اسی طرح علمہ البیان, اس نے بیان سکھایا. بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا نا, تو ان میں غائب کیسے ہو گئے. اسی طرح یہ سب سے پہلے آگے آئے کہ یہ کہہ رہے تھے یہ اہل حدیث میں کبھی تو تم اہل حدیث بن جاؤ گے, کبھی تو علماء بریلوی بن جاؤ گے, کبھی ڈھونگی ہوگی, جھک جاتے رہو گے. کیا کرتے رہو گے تم بس کرنے کے لیے, اور کیا کرتے رہو گے. دلیل تو نہیں ہے, بس ہار کر سکتے ہیں. بس دلیل بھی سنو ہم سے. بخاری شریف 3 نمبر کو صفحہ نمبر 337 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ ایک جو یہودی عورت جنہوں نے بکری کی گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے رسول کی سامنے رکھ دیا تھا, اور ایک صحابی رسول اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے دنیا سے ذلت ہو گئے تھے. سامعین تنظیم, اب بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً صحابی رسول کے ہاتھ کو روک لیتے اور خود بھی اس سے دور فرما لیے تھے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو مرتے تک انتقال تک اس کی سزا بھگتنے پڑی, اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑی. بتاؤ اگر اللہ کے رسول کو ہر چیز کے عین ہوتے تو ایک تکلیف کبھی کھوانا کرتے. سامعین احمد تنظیم کسی پر بس نہیں ہے. جو خیبر سے ایک صحابہ نے, یہ بھی حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی ہے, اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 249 کے ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو کچھ کھجور لا کر, خیبر سے کچھ کھجور لا کر دیے تھے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکل تمہاری خیبر اکل تمہاری
کیا فائبر کی تمام حضور اسی طرح ہے؟ رسول نے فرمایا زندگی میں میں بتاؤں اللہ کے رسول آج بھی لوگ ہوتے تو فائبر کے انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا بھی اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ نہیں ہے؟ بس ان کی بکا میں مت پڑو، ان کی بکا میں مت پڑو. تو ہم ہمارے دعوت میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں حضرت علامہ عبدالصمد الفاسی برکاتہ میں عالیہ کو مدعو کر رہا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر علماء دیوبندیت کی طرف سے دلائل کی بارش ہو رہی ہے اور باہر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش سے ہماری تعریف کر رہی ہے الحمدللہ. اب سنیے اس کی دلیل ہے، اس دلیل کا کہ مزید میں دلیل پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 1065، مسلم شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 74، موطا مالک صفحہ نمبر 299، نسائی شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 261 اور ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ کو بڑی جگہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے. اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کر کے کہتے ہیں انما انا بشر وانه یاتینی الختم الى آخر الحدیث. اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں، اگر لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں اور چند زبان ہوتے ہیں علماء کی طرف، تو میں اس کو سچا سمجھ بیٹھتا ہوں اور اس کے حق میں کیا کر دیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. سنو، اگر کسی کے حق میں کسی مسلمان بھائی کا میں فیصلہ کر دوں تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، تو جسے چاہے لے لے، جسے چاہے چھوڑ دو. دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم سے لگائے ہوتے تو پھر کسی کے چند زبان ہونے اور کسی کے زیادہ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی طور پر ان کو معلوم ہی ہو جاتا کہ اگر وہاں ہوا ہے کیا. تو کسی کے چند زبان ہونے اور کسی کے زیادہ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب نہیں ہے. دوسری حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 548 میں واقعہ معراج منقول ہے. مجھے واقعہ معراج پیش کرنا بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ وہی حصہ بیان کر رہا ہوں جو میرا مستقل ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تھے تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ بتائیے کہ مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑکیاں گننے گئے تھے اور نہ دروازہ گننے گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائے اور پریشان ہو گئے. خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا اس سوال کی وجہ سے، اتنا پریشان ہوا زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا. دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم سے لگائے ہوتے تو یہاں بیٹھ بیٹھ کر بتا دیتے کہ بھائی اس وقت اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بتانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب نہیں ہے. اس کی دلیل بھی استعمال فرمائیے. محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپ لوگ سمجھیے، خود فیصلہ کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہے یا نہیں. اس کے لیے بخاری سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 میں ایک یہ حدیث منقول ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مدینہ میں حملہ ہونے والا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے گھوڑا لے کر پوری مدینہ کو دورہ کیا اور آپ کو یہ خبر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماحول بالکل پرامن ہے، کوئی خطرہ کا اندیشہ نہیں ہے. دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہوتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہوتے تو وہاں جا کر دورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کر بتا دیتے نہ بیٹھنے کا خطرہ ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب نہیں ہے. اور ایک واقعہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے کہ فلاوت آپ سے میں ملوں گا. اس کے بعد ملنے نہیں آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. بعد میں دیکھا کہ کرسی کے نیچے کیا ہے، ایک کتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کب یہ کتا آیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہوتے تو ان سے بھی بات ہے سے بھگا دیتے ہیں. جو ہمارے ترجمان صاحب کہہ رہے تھے کہ علم القرآن وعلمہ البیان،
کہ اس میں ہمارے مناظر صاحب نے بالکل واضح انداز میں تفصیل سے سمجھائے اور تفصیل کی کتاب حوالے سے سمجھائے ان کو کہ علمہ البیان اے ما کان و ما یکون، اے بیان ما کان و ما یکون، کہ اللہ رب العزت نے بیان یعنی کہ ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، اور ما کان و ما یکون کا مطلب جو پچھلے ہو چکا اور آئندہ ہونے والا ہے ان چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ اور وہ کہہ رہے کہ زہریلا گوشت کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیے تو اس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہوگی۔ اے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کے نیچے جب ناپاکی اور گندگی لگی ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے نبی کو بتا سکتے ہو تو کیا جب نبی پینے لگے زہریلا خون کھانے لگے تو کیا جبرائیل علیہ السلام اس وقت نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ رب العزت اس صلی اللہ علیہ وسلم کے زہریلا خون کھانے پر راضی تھے، اس وجہ سے اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کچھ زہریلا ہے، لیکن کیا کرو میرا اللہ وہ تو ان پر راضی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ میرا اللہ میرے زہریلا خون کھانے سے راضیاں خوش ہو جائیں گی تو میں اس کو کیسے ناپسند کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہریلا خون کھا گئے۔ اور مناظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دلائل پیش کر رہے تھے، دلائل کی بارش پیش کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے بھی وہاں بارش ہو گئی، وہاں بھی بارش ہو رہی، باہر بارش ہو رہی، تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے تھے کہ ہم کیا بڑا ہے ہم سے دلائی نہیں کر رہی، ارے اللہ نے تو کچھ منگو پورا آپ کو مجھ سے بنوا دیا ہے، اور خبر اللہ والا منو بھی کہ اللہ رب العزت اللہ جو ان کے دلوں میں سے تسلیم کرنے اور نہ بننے تو انہوں نے لگائی دیا ہے، وہ تسلیم نہیں کریں گے، بانگیوں سے کہتے قرآن تو ان پر ہو جائے گا۔ آپ نے زیادہ تعمیل ہوگا، آپ نے شیخ الحدیث بہت العالم مولانا مفتی سعید احمد صاحب استاد حدیث دارالعلوم بریلوی وہ آئیں گے اور آپ تمام حضرات کو دلائل سے نوازیں گے، آپ تمام سن لیجیے گا غور سے تاکہ دنیا یہاں سے دوبارہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ بہت دیر سے سن رہے اور ہمارے ترجمان صاحب لوگوں کو سمجھا رہے لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ لوگ چڑھ چڑھ کی بات کر رہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ہم کیوں نہیں چڑھو مت چڑھو گے نہیں، شاید تمہیں معلوم نہیں ہم بھی احمد رضا خان کے مرید ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو مجھے دلیل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل سنیے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ تفسیر روح البیان کی آیات بمذکور عما كان في الأزل وما سيكون إلى الأبد لأن الجن هو الصدر والأنت عالم بما كان وخبير بما سيكون، یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہے جو ازل میں تھی اور وہ باتیں جو ابد تک ہوگی، کیونکہ جن کے معنی ایک چھپنا بلکہ آپ اس کو جانتے جو ہو چکا اور خبردار ہے اس سے جو ہوگا۔ اس آیات و تفسیر سے کلی طور پر علم غائب ثابت ہوتا ہے، لیکن سنا دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تفسیر سورہ منصورہ کی بھی یہی آیات عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال في قوله تعالى ولئن سألتهم قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بواد فلان وما يدريه بالغيب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیات کے نزول کے بارے میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر
فلاں جنگل میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کیا جانتے ہیں؟ تو سنیے، اس آیات و تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والا منافقین کا کام تھا۔ کس کا کام تھا؟ منافقین کا کام تھا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی منافق ہے تو وہ دیوبندیت ہے۔ آپ نے بتائیے، اگر کوئی منافق ہے تو وہ دیوبندیت ہے، وہ لوگ نہیں مانتے، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں کتنی دلیل پیش کر رہا ہوں، جن لوگوں کو قرآن نے بھی کفر قرار دیا ہے اس حدیث و آیات کے تحت۔ ملا علی قاری میرے پاس میں حدیث نمبر 17 کے تحت فرماتے ہیں یخبرکم بما ملا سبق من قبل الاولین من قبلکم وما هو کائن بعدکم ای من نبأ الاخرین فی الدنیا ومن احوال الاجمعین فی الاخرى۔ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں کی خبریں، گزری ہوئی خبریں دیتے اور جو کچھ تمہارے پچھلوں کی خبریں آنے والے ان کو بھی بتا دیتے ہیں۔ تو حضور اس سے پتا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے والے جتنے ہیں، پوتا پڑپوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا چکڑ پوتا جتنے بھی پیچھے آنے والے سب کی خبر بتا دیتے ہیں۔ اور تمہارے جو گزر چکے ہیں، دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا چکڑ دادا جتنے بھی گزر چکے ہیں سب کی بھی خبریں بتا دیتے ہیں۔ کہ اس سے پتا چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، وہ گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بالکل گمراہ فرقہ ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، سر کٹنا ہے تو کٹ جائے، سر کٹنا ہے تو کٹ جائے، پر سر کو نہیں جھکائیں گے۔ ہم علماء بیرلویت، ہم احمد رضا خان کے مریدے ہیں، ہم دین کو بچائیں گے۔ سنو، میں اور ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، مشکات بابو مناقب اہل بیت صفحہ نمبر میں تعلیم فاطمہ غلاما یکون فی حجرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند پیدا ہوگا جو تمہارے پرورش میں ہوگی۔ باپ رے باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑکا پیدا ہوگا۔ کہنے کے لیے آئے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے ملا علی قاری حدیث نمبر 17 کی تحت فرماتے ہیں، وہ کتاب کو لے کے آئے ہیں، ایک حدیث کو ایک قرآن کی آیات بھی یاد نہیں پڑھنے لے کے آئے ہیں، اسی طرح حدیث کی کتاب لا کر کے آئے ہیں۔ ملا علی قاری حدیث نمبر 17 کی تحت فرماتے ہیں، حدیث نمبر کیا ہے؟ کیسے کتنے گناہ کرو گے، کیسے گناہ کرو گے، کیسے ماننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آیت پیش کرنے کے لیے میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے پاگل مجنون پتہ نہیں کیا کیا مرکب کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو گئے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہو کر یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے غریب کو تسلی دی۔ بتاؤ سامنے لے کر اسی طرح ہم نے آگے دلیل تو پیش نہیں کر رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے، تو ہم اسی طرح امین وطن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف جلد نمبر 346 کے اندر 346 کے اندر فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص باہر سے جھاگ کے بیٹھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں معلوم۔ جب اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس کی آنکھوں کھول دیتا۔ بتاؤ سامعین، باہر سے کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ بھی بتا نہیں پا رہے ہیں کون مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا ہر ایک چیز مکان ممائزون حائز ہے۔ اسی طرح مجھے سب سے پہلے آیت پیش کی تھی والذین اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین، اس آیت کی تحت جو ہم نے پیش کیا تھا وہ جو پادری پھوٹ ڈالنے کے لیے سب کیے تھے، اگر اللہ کے رسول عالم الغیب کو کوئی یقین معلوم ہوتا اس خبیث میں مسلمانوں کے دل میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے دل میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ سب سازش کی تھی اور اللہ کے رسول کا رجحان بھی نہ بڑھتا۔ اسی طرح جبریل امین کا اس آیات کے ذریعے اللہ کے رسول کو تنبیہ فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین،
तुम्हें हमारे मुद्दा पर मज़ीद दलाइल पेश करने के लिए मुनाज़िर अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना अब्द मनफ साहब अफगानी को दावत देता हूँ, वो आएंगे और मज़ीद दलाइल पेश करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन किराम, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं है। जिन अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म गैब के मुतालिक आए हैं और जिन हदीस शरीफ में इल्म गैब के मुतालिक नहीं आए हैं, दोनों हदीसों के दरमियान तस्बीह इस तरह दी जाएगी कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गैब की खबर या तो वही के जरिए मालूम की है, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया है, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में गए उस वक्त बता दिया गया है। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर को नहीं जानता। चुनांचे सूरह लुक़मान आयत नंबर 33 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैज़ वमा यअलमु वमा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैज़ वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير। محترم सामीईन इकराम, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 बाब रुयतुल्लाह तआला में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, इस आयत का तफसीर करते हुए फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं किया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते हैं। और फरमाते हैं और अपने कौल के तायीद के लिए फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैज़ इला आखिर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के मुतालिक इल्म नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि बारिश कब बरसने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते हैं कि हमारे रज़्क़ के अंदर क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि कल इंसान क्या करने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि कौन से इंसान कहाँ मरने वाला है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला सारी चीजों को जानने वाला है, सारी चीजों से बाखबर है। मुहतरम सामीईन इकराम, इसी पर बस नहीं है, आप मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 उठाइए और सफ़ा नंबर 11 पर देखिए। हज़रत जिब्रील आमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुतालिक पूछते हैं, हज के मुतालिक पूछते हैं, ज़कात के मुतालिक पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे चीजों के मुतालिक, सारे अमल के मुतालिक तो बता दिया, लेकिन जब बारी आई क़यामत की तो बताया कि फ़अख़बिरनी अनिस्साअह फ़क़ाल मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। कि हज़रत जिब्रील आमीन कहते हैं, आए मोहम्मद, आए पैगंबर, हमें क़यामत के मुतालिक बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। मुहतरम हाज़िरीन बातमकीन, इस अहादीस नबविय्या से सराहतन के साथ ये बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर को नहीं जानता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर को जानता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि क़यामत उस दिन होगी या तो इस दिन होगी। मुहतरम सामीईन इकराम, इसी पर बस नहीं है, बल्कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैका वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अम्रहुम व हुम यमकुरून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ऐ पैगंबर, ये जो खबरें हैं ये गैब के खबर का एक हिस्सा है जिसको हम आपको वही के जरिए बताते हैं, और आप उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे जब उन्होंने साजिश करके अपना पुख्ता इरादा कर लिया था। मुहतरम सामीईन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये गैब के खबर का एक हिस्सा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र बन गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुतालिक नहीं जानते। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैका, कि ये गैब के खबरों का एक हिस्सा है जिसको हम वही के जरिए आपको बताते हैं। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते। इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैका। इसी पर बस नहीं है, बल्कि मिशकात शरीफ उठाइए, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 86 में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं,
ترجمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہتے تھے. اچھا وہ پاگل اور مجنون کیوں کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے اور پچھلوں کی خبر بتا دیتے تھے اور وہ کفار و مشرکین وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے, کیا ہے, یہ کون پاگل ہے, آئندہ کیا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے وہی بتا دیتا ہے, اور جو وہ موجود نہیں تھا اس کے بارے میں بتا دیتا ہے محمد یہ کون ہے, یہ سب پاگل نہ کرنا وہی بتا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے تھے کہ تم ان کو پاگل مت کہو, پاگل مت کرو, کیونکہ یہ میں نے ان کو سکھایا, میں اللہ نے بھی اپنے حبیب کو سکھایا یہ تمام چیزیں, میں اپنے حبیب کو یہ تمام چیزوں کا علم دیا ہے. اور مرادی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان اللہ عنده علم الساعة, کہ قیامت کی خبر صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہی نزل الغیث اور بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے. تفسیر احمدیہ زیر آیت المذکورہ فرماتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَٰذِهِ الْخَمْسَةِ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ لَٰكِنْ يَجُوزُ الْعَلْمُ يُعَلِّمُهَا مِن مُحِبِّهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِغَيْرِ قَوْلٍ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. تو تفسیر احمدیہ میں یہ بات فرماتے ہیں, کہتے ہو کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمام پانچ چیزوں کے علم, یہ پانچ چیزوں کی جو غائب کے علم ہوئے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ جائز ہے, یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبین اور اپنے اولیاء اللہ کو, اپنے اولیاء کو یہ سکھا دیتے تھے. یہ بات کہنا آپ کو جائز ہے کیونکہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور خبیر بیمار مبین یعنی بتانے والے بھی ہیں. تو مجھے بتانے والے ہیں تو اگر علم غائب بھی اگر سکھا دیتے بتا دیتے تو کون سی بڑی بات ہے. اس سے صاف جو بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غائب تھے. اور مادر رحم میں کیا ہے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. جیسا کہ ہمارے مناظر شیخ الحدیث صاحب جیسا کہ آپ حضرت کے فرماتے تھے کہ اس وقت اللہ نے یہی بتا دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان کے آپ کے فرزند پیدا ہو گئے جب ان کے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوا بھی بتا دیا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر فرزند پیدا ہو گئے. آپ آگے ہمارے بطوائن مناصر بنائن محدث جلیل القدر محدث حضرت علامہ مفتی ظہور احمد صاحب کو تعلیم سے دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ان علماء دیوبند اور گلگت فرقہ کو منہ تک جواب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبہ نستعین اما بعد. معزز سامعین کرام, پہلے تو میری بات یہ ہے کہ آپ حضرات پہلے خالی ذہن ہو جائیے, کیونکہ ایک بات آپ حضرات کو جاننا ضروری ہے کہ جو الامر بالخواتین, خواتین پر سب کچھ معاملہ ہوتے ہیں, تو میں آخری ہوں, سب کچھ آپ حضرات خالی ذہن ہو جائیے اور دلیل سنیے, کیونکہ قرآن سے ہر کوئی دلیل دیتا ہے. فرقہ باطلہ جتنے ہیں سب قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں. قرآن کی زبان اللہ نے نہیں دیا, اس لیے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن میں اللہ پاک رب العالمین نے جب اللہ کے رسول کو عالم الغیب بتا رہے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو کیا ہو گیا, تم اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, سری آیات پیش نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں سورہ آل عمران نمبر 4 آیات نمبر 89 اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. آیات میں آپ حضرات تو عربی جاننے والے ہیں, حضرت شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور آقت کو علم غائب عطا نہیں فرماتے ہیں, بلکہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو چن لیتا ہے, اس کو علم غائب عطا فرماتے ہیں. سری حادث کے منکرین کو اب حضرت فیصلہ کرے ان پر کیا فتویٰ لگائے گئے. میں فتویٰ نہیں کرتا ہوں, اب حضرت ان پر فتویٰ لگائیے. میرے بھائیوں, علامہ بیضاوی قاضی بیضاوی شریف کے تفسیر بیضاوی میں اسی آیات کے بعد فرماتے ہیں کہ وما كان الله ليطلع عليكم علم الغيب فيطلع على ما في قلوب المؤمنين من كفر وإيمان
الإيمان ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيولي الله يذكر ببعض المصيبات أو ينسوه. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیات کے ماتحت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب عطا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اور لوگوں کے دلوں کی ہر چیز کو کسی کو نہیں بتاتے، بلکہ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک علم غیب عطا فرماتے ہیں. غیب کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے کہ وہی جانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول ہر لوگوں کے دل کی خبریں جانتے تھے، لوگوں کے دل میں کیا ہے سب کچھ جانتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان منکرین علم غائب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تردید کرتے ہوئے بخاری شریف میں بات پڑھ لی ہے کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 صفحہ نمبر 960 میں امام بخاری بات پڑھ رہے ہیں. اب حضرت جانتے ہیں، عربی سنیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا. اسی کو بات پڑھ رہا ہے. ڈائریکٹ امام بخاری یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول عالم الغیب تھے. حضرت امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ایسے صحابی ابو ہریرہ ایسے صحابی ہے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ دوڑ کر ان کے پاس جاتے تھے کہ ابو ہریرہ کہاں ہے، حدیث ابو ہریرہ کے پاس مل جائے گی. وہی ابو ہریرہ فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا. اگر میں جتنی چیزیں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے سارے زندگی رو رو کر گزارتے. میرے دوستوں، آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی صحیح یہ آیاتیں جو پیش نہیں کر رہے ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کو نہ کتنے احادیث اور کتنے آیات کا مصداق آپ حضرات بنے جیسے یہ یہود بنتے تھے. اسی طریقے سے امام ترمذی کتاب التفسیر صفحہ نمبر 173 میں فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اعطيناك الكوثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهر في الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت نهرا في الجنه. اسی طریقے سے امام بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 977 میں فرماتے ہیں بہت حدیثوں کے انبار ہے، دلائل کے انبار ہے، لیکن ٹائم تو کم ہے. اپنے علماء دیوبند کے ترجمان سے مدعو کرتا ہوں کہ آپ دعائے شمار کرائے. ماشاءاللہ، دلائل تو بہت سارے ہیں، کتنے گنا مختصر انداز میں کئی سارے گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے دلیل سورہ نمل کی آیت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اسی طرح سورہ انعام کی آیت وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اسی طرح سورہ لقمان کی آیت ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام الى آخر الآیات. اسی طرح یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. سورہ مائدہ کے ہیں. اسی طرح سورہ ہود کے اندر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اسی طرح سورہ فاتح کے اندر ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. اسی طرح سورہ حجرات کے اندر ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض والیہ واللہ بصیر بما تعملون. اسی طرح سورہ اعراف کے اندر ہے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله الى اخر الايه. اسی طرح سورہ توبہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. اسی طرح سورہ کہف کے اندر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الى اخر الايه. اسی طرح سورہ عبس کے اندر عبس وتولى ان جاءه الاعمى. اسی طرح وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور احادیث سے بھی بہت سارے پیش کیے ہیں، جس طرح کھجور والا واقعہ، إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِكُمْ، تمر والا واقعہ، بکری کی گوشت میں زہر ملانے والا واقعہ، بخاری شریف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ، جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھجور پڑے ہوئے رہتے تھے اس سلسلے میں. اسی طرح مسلم شریف ایک حدیث جو اللہ کے رسول کے گھر پہ کتے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا. اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ حدیث ہے کہ رستہ پر جا رہے اس میں کھجور کے ایک دانہ پڑا ہوا تھا اور
मिशकात शरीफ के बहुत सारे अहादीस जो पेश किए हैं। अपने उलमा बरलत के तर्जमान से मदहो करता हूँ कि वो भी अपनी दलाइल शुमार कराए। अगर हम अपने दलाइल की बात करते हैं तो पूरे कुरान को ले लीजिए और अहादीस की जितनी किताबें हैं तमाम को उठा लीजिए, लेकिन फिर भी शुमार करा देता हूँ। सबसे पहले सुनते जाइए, या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा नंबर 2 वयकुनु रसूलुन अलैकुम शहीदा। इसी तरह फला यज़िदु अला गैरि अहदन आखिर। उसी तरह वमा काना अल्लाहु लियुत्लियकुम अला गैर इला आखिर। उसी तरह तफसीर वमा काना अल्लाहु लियुत्ता अहदकुम इल्मुल गैब। उसी तरह लाकिन lam यस्तफा बि यख्तार मिन रुसुलिही। उसी तरह वला शक्का अन अल्लाह अत्ला अला अल-अजदा। उसी तरह अल-अज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा फ़ज़लु फुलान यदाउ यदहु। उसी तरह अल-अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैन अल-आया। उसी तरह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु नारन फ़िल जन्नह। उसी तरह अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कान यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअलमून मा अअलम। उसी तरह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलि अन्नार। उसी तरह अर्रहमानु अल्लमा अल-क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहु al-बयान। उसी तरह तफ़सीर अल-क़ीला अरादा बिल इंसान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आया। उसी तरह तफ़सीर अल-बयान अल्लमना नबिyyuna अलैहि सलाम अल-क़ुरआन व अशरल उलूहिय्या al-आया। उसी तरह وبينما عمر يكتب فجعل يسير بأثار الجبل. उसी तरह तफसीर कबीर अयवान के वक़ूअ क़ियामती। उसी तरह अलवाद अल्लाह तआला लम युखरिज नबी अलैहि सलाम। उसी तरह चला अक़ीद बिलजुमला अल-इल्म बिल-ग़ैब अक़ल तफरद बिही अल्लाह। उसी तरह मा कान हदीसन युक्तरा। उसी तरह في هذا القرآن أو نزل عليك يا محمد وإذا ما هو على الغيب بزمين وإذا علم الغيب وخبر السماء وما أنزل عليه من الأخبار قال فأخبرني عن الساعة فأخبرني عن أماراتها और भी बहुत सारे दलाइल हैं। अब मैं अहले बरलियत के तर्जमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने जानिब से और अपने तमाम साथियों के जानिब से बरात का इजहार करें। आमीन हज़रत। असल में अब तक के जितने भी हमने कुरान और अहादीस से दलाइल पेश किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उलमा फ़िरक़ा बरलवी की तरफ से तर्जुमान होने के नाते किए और असल में हम भी बरलियत में से हैं। इस वजह से मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम रुफ़ाक़ा की तरफ से बरात का इजहार करता हूँ।